الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ یہ سورہ بقرہ کی 246 نمبر کی آیت کریمہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہوں کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکے۔ نبی نے کہا، کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا کہ بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹھ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بنو اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے کہ جب قوم کے اندر اور لوگوں کے اندر نافرمانیاں بڑھ جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان پر ظالم حاکم مقرر کر دیتے۔ اس لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب تم پر کوئی ظالم حاکم بادشاہ مقرر ہو جاوے تو تم کو اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔
کہ یہ جو تم پر مقرر ہوا ہے، مسلط ہوا ہے، یہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل، ان کے اندر نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت کالیب علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام، جن کا تذکرہ اس سے پہلے والے واقعے میں گزرا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگوں کی ہڈیاں ہیں، تو دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل پر ایک ظالم بادشاہ نے حملہ کر دیا، اور وہ بادشاہ قوم عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ قوم عمالقہ بہت ظالم قوم تھی۔ انہوں نے حملہ کیا، ان کے گھروں کو برباد کیا، بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اس کے نقصانات کیے، اور نبیوں کے گھرانوں میں سے، یعنی جتنے نبی تھے ان کے خاندان میں سے بڑے اونچے لوگوں کو، تقریباً 400 لوگوں کو قید کر کے لے گئے، لیکن ایک عورت باقی رہ گئی تھی اونچے خاندان میں سے۔ اس عورت کو حمل تھا۔ جب وہ اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ تھے حضرت شمویل علیہ السلام، جو بھی ایک نبی تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے، اللہ کے احکامات لوگوں کو سنانے لگے، تو اس وقت لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے اور ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، جس بادشاہ کے ساتھ مل کر ہم قوم عمالقہ پر، ظالم قوم پر حملہ کرے، اور جن لوگوں نے ہم کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے گھر والوں کو قید کیا ہے، ہماری زمینوں پر قبضہ کیا ہے، ہم وہ چیزیں واپس لے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو بات بھی رکھی کہ پہلے تم سوچ لو، جب اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد فرض ہو جائے گا تو اس وقت کیا تم جہاد کر سکو گے؟ جہاد ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور مسلمان لوگ کسی ایک امیر کے تحت ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کے کچھ قواعد اور شرائط ہے، اس کو دیکھ کر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، اور جس وقت وہ فرض ہو جاوے پھر اس کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ آج بہت سی مرتبہ مسلمانوں کی زبان سے سنا ہوگا کہ علماء جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دے دیتے، لیکن جب دے دیں گے اور ایسا موقع آئے گا، اس وقت سب وہی کہنے والے گھر میں گھس جاتے ہیں، جیسے کہ بنو اسرائیل میں یہاں ہوا۔ اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ کیا کہ پہلے انہوں نے نبی سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ایک بادشاہ مقرر ہو، پھر اس بادشاہ کے جھنڈے تلے ہم جہاد کریں اور ہمارے ملک کو واپس لیوے، ہمارا بدلہ لیوے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے
ان کو سمجھایا بھی کہ جب فرض ہو جائے گا اس وقت کیا تم کر سکو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کریں گے، ہم ضرور کریں گے۔ جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو انہوں نے منہ پھیر دیا، اور کچھ لوگ باقی رہ گئے جو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا تو کی تھی اور جہاد فرض بھی ہو چکا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا، اور وہ بادشاہ یہ مقرر کیا کہ اللہ رب العزت نے نبی پر وحی بھیجی کہ حضرت شموئیل علیہ السلام پر یہ وحی آئی کہ تم میں سے بادشاہ وہ ہوگا، کچھ نشانیاں اور علامتیں دی، اور اس علامت اور نشانیوں کو حضرت شموئیل علیہ السلام کو بتلایا گیا۔ جب جہاد کی بات آئی تو نبی نے اعلان کیا اپنی قوم میں، اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ آگے فرمایا۔ یہاں سے اسی واقعے کو، بنی اسرائیل کے واقعے کو، اللہ رب العزت دوسرے پارے کے ختم تک ذکر فرماتے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے ان کے اندر بیان فرمائی۔ تو نبی نے کیا اعلان کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے کہ بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو کچھ علامتیں دی اللہ رب العزت نے کہ تم میں بادشاہ وہ ہوگا کہ ایک لکڑی دی، ایک لاٹھی، اور ایک جانور کا سینگ دیا، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے بادشاہ وہ ہوگا کہ جب وہ تمہارے پاس آئے گا تو اس سینگ کے اندر تیل ہے، وہ تیل گرم ہو کے جوش مارنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی ہائٹ اور لمبائی اتنی ہوگی کہ وہ اس لکڑی کے برابر ہوگی۔ اب ہوا ایسا کہ حضرت طالوت جو بادشاہ بننے والے تھے، غریب گھرانے کے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ابھی تک جتنے نبی آئے تھے وہ سب نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کی اولاد میں تھے، اور یہ جو ہے طالوت،
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کی اولاد میں تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ تو وہ طالوت کا ایک گدھا گم ہو گیا، وہ تلاش کرنے کے نکلے، ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرتے ہوئے وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے مکان پر پہنچے، تو سوچا کہ ان سے بھی دعا کی درخواست کر دے، ان سے بھی خبر دے دے۔ ان کو جا کر کہا کہ اللہ کے نبی، میرا گدھا گم ہو گیا ہے، میں اس کو تلاش کرنے نکلا ہوں۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ جب وہ طالوت حضرت شموئیل علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سینگ کے اندر تیل جو ہے جوش مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے جو نشانی بتلائی تھی کہ جو بادشاہ بننے والا ہے جب وہ آئے گا تو یہ سینگ کے اندر تیل جو ہے جوش مارے گا۔ پھر وہ لکڑی سے ناپ لیا تو دیکھا تو وہ لکڑی بالکل ماپ کی تھی۔ تو اس وقت جو ہے حضرت شموئیل علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یہ تمہارے اندر بادشاہ ہے طالوت۔ ایک بات تو یہ تھی کہ وہ غریب گھرانے کے تھے، تو اللہ رب العزت نے جب ان کو بادشاہ مقرر کیا اور نبی نے اعلان کیا تو دوسرے لوگوں کے اندر حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم پر ایسا آدمی بادشاہت کرے گا، بادشاہ مقرر ہوگا جو مالی اعتبار سے ہم سے کمزور ہے، حالانکہ بادشاہت کے ہم زیادہ حقدار ہے، آپ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بناتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ طالوت جو ہے وہ تمہارے اندر علم کے اعتبار سے بھی بڑھا ہوا ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی بڑھا ہوا ہے، یعنی وہ طاقتور بھی ہے، لمبا تڑنگا بھی ہے، اور علم میں بھی وہ زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ ان کی لمبائی کے بارے میں ہے کہ بنو اسرائیل کے مجمع میں جب وہ کھڑے ہو جاتے تو لمبے سے لمبا آدمی جب کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ اونچا کرتا تو وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے سر تک پہنچتا، اس کا ہاتھ جب ہاتھ اونچا کرے تب سر تک پہنچے، وہ لمبا آدمی۔ اللہ نے اتنی لمبائی دی تھی ان کو، اور طاقت بھی تھی اور علم بھی ان کے پاس تھا۔ اس سے اصولی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حکمرانی کے لیے، حاکم بننے کے لیے، کسی عہدے پر فائز ہونے کے لیے مالداری شرط نہیں ہے، بلکہ علم کا ہونا، اس کی صلاحیت کا ہونا یہ شرط ہے۔ اس کے اندر جو جو چیزوں کی ضرورت پڑتی اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں چونکہ جنگ کرنی تھی، اس کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، تو حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے طاقت بھی دی تھی اور جسم بھی آپ کا بڑا لمبا چوڑا تھا۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم بادشاہ ہونے چاہیے، تو نبی نے ان کو بتلایا کہ اللہ کی طرف سے یہی تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہوا ہے۔ تو سب لوگ بنو اسرائیل کا چونکہ عام طور سے یہ عادت تھی کہ وہ دلیل مانگتے تھے کہ ہم کس طرح مانیں۔ اس سے پہلے بھی جتنے بنی اسرائیل کے واقعے گزرے ان میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ نبی پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ تورات کے بارے میں بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم کس طرح مانیں، جب اللہ ڈائریکٹ ہمیں کہے تب ہم عمل کریں گے۔ اسی طرح یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کس طرح یقین آوے کہ یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو دو علامتیں دی تھی وہ تو حضرت شموئیل علیہ السلام کو دی تھی کہ لکڑی ان کے ماپ کی ہوگی اور سینگ میں تیل جوش مارے گا، لیکن تیسری علامت اللہ رب العزت نے کھلم کھلا دی تھی، اور وہ علامت یہ تھی کہ جس وقت قوم عمالقہ نے حملہ کیا تھا اس وقت بنو اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھی، ایک پیٹی تھی، متبرک پیٹی، جس کو قرآن نے تابوت لفظ استعمال کیا کہ وہ تبرک والا تابوت
جو ہے وہ چرا کر لے گئے تھے، اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ پیٹی کیسی تھی؟ وہ تبرک والی پیٹی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی۔ اس کے اندر بڑی تبرک والی چیزیں موجود تھی، جیسے اس کے اندر ایک چیز تھی جنت سے آیا ہوا ایک کھنچا، جس کھنچے کے اندر نبیوں کے دلوں کو دھویا گیا تھا۔ جیسے معراج کے واقعے میں بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا اور پھر اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ تو جو دل دھویا گیا تھا وہ اسی کھنچے میں دھویا گیا تھا، تو وہی تبرک والا کھنچا بھی اس پیٹی میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے وہ بھی تبرک والے تھے، وہ بھی اس پیٹی میں تھے، جس جوتے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اپنے جوتے اتار لو، تو وہی جوتے جو ہے اس پیٹی میں تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، ان کا صافہ، وہ بھی اس پیٹی میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تورات دی گئی تھی تختی کی شکل میں، وہ تورات کا نسخہ بھی، وہ تختیاں بھی اسی پیٹی میں تھی، اور وہ پیٹی اتنی برکت والی تھی کہ جہاں بھی اس پیٹی کو رکھ دیتے تھے اس کے اطراف میں بالکل سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ بہت سی جگہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جہاں تبرک والی چیزیں ہوتی ہے وہاں آدمی جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو ایک اعتبار سے سکون حاصل ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر اتنی ساری برکت کی چیزیں ہو تو سکون کیوں نہ ملے؟ بنو اسرائیل کے پاس جب تک وہ پیٹی رہی، اگر وہ کسی جنگ میں جاتے، لڑائی کے لیے جاتے، تو اس وقت ان کو یہ اندیشہ ہو جاتا کہ اب ہم ہارنے والے ہیں، ہمارا یہاں جیتنا مشکل ہے، تو اس وقت بھی وہ پیٹی لے جاتے۔ اس پیٹی کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو جیت عطا فرماتے تھے۔ اب وہی پیٹی قوم عمالقہ نے جب حملہ کیا تھا تو اٹھا کر لے گئی، تو اللہ رب العزت نے یہ نشانی بتلائی کہ وہ تبرک والی پیٹی اس بادشاہ کے گھر پر ہم پہنچائیں گے، تب تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر شدہ، مقرر کیا ہوا بادشاہ ہے۔ اس واقعے کا تذکرہ بائبل میں بھی موجود ہے، ابھی جو فی الحال بائبل ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس پیٹی کا ہوا ایسا کہ جب وہ لے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک مندر میں جا کر رکھی اس پیٹی کو، تو اللہ کی طرف سے نظام یہ ہوا کہ کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ آج ایک بت گر گیا، کل دوسرا بت گر گیا، بہت سے بت گر گئے۔ کسی گاؤں میں لے جا کر رکھا تو اس گاؤں کے لوگ ہلاک ہو گئے، اگر کسی دوسری جگہ لے جا کر رکھا تو وہاں اللہ کی طرف سے بیماریاں اور وبا پھیل گئی۔ تو جب وہ قوم عمالقہ اس پیٹی سے تھک گئی کہ اس پیٹی کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہے، تو انہوں نے 2 بیل منگوائے اور اس پر اس پیٹی کو رکھ کر اس کو گاؤں سے باہر ہکال دیا کہ اب اس کو جہاں جانا ہو جاوے۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوئے اور ان فرشتوں نے اس پیٹی کو حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت طالوت کے مکان پر پہنچا دیا۔ جب وہ پیٹی وہاں پہنچی تو پھر جو ہے لوگوں کو یقین ہوا کہ نہیں، یہی اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا بادشاہ ہے۔ تو اسی پیٹی کے لے جانے کا، اس کا تذکرہ اللہ نے آگے کے آیت میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ
إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق، وہ پیٹی واپس آ جائے گی جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں سے کچھ باقی چیزیں اس میں ہے، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا کہ فرشتے خود اس پیٹی کو طالوت کے گھر تک لائیں گے۔ جو موجودہ شدہ بائبل کے اندر اس کا تذکرہ ہے اس میں فرشتوں کا ذکر نہیں، بلکہ اس بیل کا تذکرہ ہے کہ بیل کے اوپر رکھ کر اس کو گاؤں سے باہر کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں صاف صاف فرشتوں کا، ملائکہ کا تذکرہ فرمایا کہ اس پیٹی کو ملائکہ اٹھا کر طالوت کے مکان پر لائیں گے۔ جب پیٹی آ گئی، بنو اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ یہی آدمی طالوت ہی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ، مقرر کیا ہوا بادشاہ ہے، تو اب جو ہے حضرت طالوت کے ساتھ مل کر بنو اسرائیل نے ان پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی، اور پھر وہ نکلے اور کس طرح حملہ ہوا، کیا کیا واقعات ہوئے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ آگے کی آیات میں کیا ہے، جس کو ہم پھر سنیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ جس سے تیرا غضب اترتا ہے۔ یا اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وبائی بیماری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ غیروں کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنوں کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنتوں سے محبت نصیب فرما۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت عطا فرما، آپ کے طریقوں کو زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان رب